میں سب سے پہلے جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں جبکہ ہمارا یہ پورا علاقہ چاہے ٹانگ کی طرف ہو چاہے پروا کی طرف ہو یا آج یہاں بزدرائی کی طرف پہاڑ پور کی طرف، تو سیلاب کی وجہ سے جو متاثرین ہیں، اور یہاں تو اللہ کا فضل ہے لیکن بعض علاقوں میں قیمتی جانیں چلی گئی ہیں اور ان کے گھروں میں ماتم ہے، مکمل مکان گر گئے ہیں لوگوں کے، جزوی طور پر مکان گرے ہیں، دربدر ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ غریب آدمی وہ اگر اس کا سہارا دنیا سے چلا گیا ہے تو اب اس کو ظاہر ہے کہ سہارے کی بھی ضرورت ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اب مزید آگے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکے گا، اپنی نئی زندگی جو ہے وہ بنا سکے گا۔ تو اس میں تعاون کرنے کے لیے وزیر اعظم بذات خود تشریف لائے ہیں۔ گھر ہیں گر گئے ہیں، غریب آدمی کیسے اپنا گھر کو دوبارہ بنائے گا کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ اس کے سائے میں وہ بیٹھ سکے، اس میں آرام کر سکے، تو اس کو سہارا دینے کے لیے جناب وزیر اعظم یہاں آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ایسے وقت میں جبکہ علاقے میں دکھ ہے، اور یہ صرف یہاں آپ کے علاقے میں نہیں، بلوچستان میں جہاں جہاں سیلاب آئے ہیں، سندھ میں آئے ہیں، صوبے میں اور ضلعوں میں آئے ہیں، خود بذات خود بنفس نفیس وزیر اعظم وہاں خود تشریف لے جاتے ہیں اور ان غریبوں کے دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ اگر ضیاء الرحمن ذرا آپ کے علاقے کے جو ضروری اس وقت آپ کی ضروریات ہیں اس پر کچھ گفتگو یا بریفنگ پرائم منسٹر صاحب کو دے سکیں تو ان کے لیے آپ کی مدد کرنے میں آسانی ہو سکے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، اور آپ حضرات سے ملاقات تو ہوئی لیکن ملاقات ایک ایسے موقع پہ ہوئی جبکہ علاقے میں ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں پھر دعوت دوں گا پرائم منسٹر صاحب کو تاکہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان آئیں اور ہمارے میگا پروجیکٹس کا اعلان کریں۔ جہاں سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے چھوڑا تھا وہیں سے ہم اب دوبارہ آغاز کریں۔ یہ 4 سال 3.5 سال جو کام معطل رہے ہیں، منصوبے بند رہے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ترقی کا سفر شروع کریں گے، مل کر شروع کریں گے اور انشاءاللہ ان کا پہلے تو پروگرام ہی یہی تھا لیکن بیچ میں یہ سیلاب آ گئے تو اس کی وجہ سے اب ذرا شکل بدل گئی ہے ان کے دورے کی، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آباد رکھے اور ہمارے اس دکھ کو اللہ تعالیٰ خوشی میں تبدیل فرمائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، پرائم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کی طرف سے اور تحصیل پہاڑ پور کے عوام کی طرف سے میں تہ دل سے ان کا ممنون اور مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے جناب وزیر اعظم پاکستان صاحب۔ یہ ان کے ہمارے پہاڑ پور تحصیل میں
11 यूनियन काउंसिलें हैं, जिसमें से 5 यूनियन काउंसिलें, जिसमें यूनियन काउंसिल बंदकुराई, यूनियन काउंसिल धपशुमाली, यूनियन काउंसिल केच, यूनियन काउंसिल बिलोट और यूनियन काउंसिल किड़ी खैसोर, ये वो हैं जो सैलाब से मुतासर हुई हैं। उसमें कुछ मकानात, कुछ देहात मुख्तलिफ इन यूनियन काउंसिलों के मुतासर हुए हैं। और जनाब वज़ीर आज़म साहब, यहाँ के लोगों का तमाम तर दारो मदार उनकी फसलों पर, उनके मवेशियों पर है, और वो फसलें उनकी तमाम तर जो है वो बर्बाद हो गई हैं। इसके बाद वो अगले पूरे साल के लिए क्या करेंगे, उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही। यहाँ पर स्कार्प प्रोजेक्ट के तहत नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम, ये एक वाटर सप्लाई का जो सैलाबी रेलों के लिए कुदरती रास्ते थे, 2005 और 6 के बाद उसको सफाई उसकी बिल्कुल बंद हो गई है, जिसकी वजह से 2010-11 का सैलाब ने इन इलाकों में तबाही मचाई और आज फिर ये इलाके सैलाब से मुतासर हैं। और मैं यहाँ आपकी मौजूदगी में कम से कम इस चीज़ का ये आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से हमेशा मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया है, तब भी किया और आज भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपसे इन लोगों की दरख्वास्त है कि ये जो सैलाबी रास्तों का जो सफाई का इंतज़ाम है, ये वफाकी हुकूमत जो है वो अपने ज़िम्मे ले लें। उसके अलावा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह हुआ है, ये देहातों की रोड्स तबाह हो गई हैं, उसके हवाले से आपसे दरख्वास्त गुजार हैं। और ये आपकी मौजूदगी में जनाब वज़ीर आज़म साहब, एक चीज़ मैं इसको रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि सूबाई हुकूमत की वजह से नहीं, लेकिन यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिन रात कम से कम इन सैलाब ज़दगान की मदद की है, जिस पर मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर जमीयत उलमा पाकिस्तान जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, मोहतरम जनाब मौलाना असद साहब वफाकी वजीर, मोहतरम जनाब ज़ियाउर रहमान साहब, मोहतरम जनाब अमीर मकाम साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबा केपी और मियांवाली में हमारे दूसरे साथी और तहसील पहाड़पुर मियाँ डेरा इस्माइल खान के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे यूनियन काउंसिल बंदकुराई में मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ ज़ुलमा के साथ, आपके साथ इज़हार अफसोस करने के सैलाबी और तूफानी बारिशों ने इस पूरे इलाके में तबाही मचा दी। अल्लाह ताला का बेपाया फज़ल करम है कि डेरा इस्माइल खान में कोई मौत वाक़या नहीं हुई इस तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। गो के बाकी इलाकों में मैं अभी होके आया हूँ टांग से, वहाँ पर अमवात हुई हैं और इसी तरह फसलों का नुकसान पहुँचा है, इसी तरीके से घरों को नुकसान पहुँचा है, इसी तरीके से जो शाहराएँ हैं, पुल हैं, उनको नुकसान पहुँचा है, चाहे वो केपी है या बलूचिस्तान है या सिंध है, पंजाब है। और बलूचिस्तान के मैं मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया मैंने, वहाँ पर बहुत बेपनाह नुकसान पहुँचा है। बहरहाल चाहे वो किसी भी सूबे से उसका ताल्लुक हो, हम सब आप सब अजीम पाकिस्तानी हैं और सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि मुसीबत की इस घड़ी में वो आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर आपके साथ खड़ी हो और हद्दुल मक़दूर जो अल्लाह ताला का हुक्म है
جو ہماری سیاسی ذمہ داری ہے، جو میری انضمام کی اور پورے ملک میں انتظامی اور سیاسی حکومتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں کما حق ہو نبھانی ہوں گی۔ مجھے خوشی ہے یہاں پر ضیاء الرحمان صاحب نے کہا کہ یہاں پر لوکل انتظامیہ نے بہت اچھا کام کیا اور صوبائی حکومت سے ان کو گلا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بطور وزیر اعظم پاکستان میرا یہ فرض ہے یہ بتانا کہ صوبائی حکومتیں ہر جگہ کوشش کر رہی ہیں، وزراء اعلیٰ کوشش کر رہے ہیں، انتظامیہ کوشش کر رہی ہے، لیکن یقیناً ایسی گھڑی میں جب ایسی آفت آ جائے تو کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، مگر اگر ان معاملات کو نپٹانے کے لیے، حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی طرف آگے جانا چاہیے جس میں حسن سلوک، اتفاق اور باہمی اتحاد اور باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو اور پاکستان کے لاکھوں کروڑ عوام کو اس مصیبت کی گھڑی سے ان کو نکالیں۔ اس کے لیے آپ کو علم ہے کہ وفاقی حکومت نے باقاعدہ 10 لاکھ روپے، جہاں پر کوئی موت واقع ہو گئی اس طوفانی بارشوں کے نتیجے میں، 10 لاکھ روپیہ آج کے زمانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور وہ کسی ایسے گھرانے میں جہاں پر ایک کمانے والا والد اگر چلا گیا تو اس کی تو ان کے خاندان کے افراد کی باقی زندگی اندھیروں میں چلی جاتی ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، کوئی دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ آج میں اور میرے جو ہمارے ساتھی وفاق کی حکومت اور یقیناً صوبائی حکومت کے بھی ہم آپ کے پاس موجود ہیں، اور 10 لاکھ روپے کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کا بھی معاوضہ 25,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ کر دیا۔ جو گھر گر گئے ہیں، گھر جو گر گئے ہیں، اور میں نے کچے اور پکے گھروں کی تمیز ختم کر دی اس مرتبہ، چاہے وہ کچا گھر ہے یا وہ پکا گھر ہے، اگر وہ گر گیا ہے یعنی 90% سے زیادہ وہ تباہ ہو گیا، ان کا پہلے معاوضہ 2 لاکھ روپے تھا، اس کو بڑھا کے ہم نے 5 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ اور جو جزوی گھر گیا ہے یعنی مکمل نہیں، جزوی، ان کا معاوضہ 25,000 روپے سے بڑھا کر ہم نے 2.5 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے، اور میں نے یہاں پر چیئرمین NDA بھی موجود ہیں، اور PDA میں جو صوبائی حکومت کے ہیں، مجھے انہوں نے بتایا وہاں پہ ٹانک میں جو پائی جو گاؤں تھا، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، کہ انہوں نے وہاں پر اموات ہوئیں، ان کو 10 لاکھ روپیہ جو حکومت پاکستان کا تھا اور 3 لاکھ روپیہ حکومت KP، پھر انہوں نے 5 لاکھ اور بڑھایا تو 8 لاکھ کر دیا۔ میں نے ان کو گزارش کی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کریں کہ وہ بھی 10 لاکھ روپیہ کریں، کیونکہ اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں صوبوں کو۔ 2010 کا جو NFC ایوارڈ ہے اس میں جو محصولات ہیں پاکستان کی 58% حصہ جو ہے وہ اب صوبوں کو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ صوبوں کے پاس بہت وسائل، اور میں بہت شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا، وہ بغیر میری کہے انہوں نے اپنے وہاں پر، اور 124 وہاں پر اموات ہوئی ہیں، سینکڑوں لوگ وہاں پر بلوچستان میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو صوبائی وزیر اعلیٰ جناب بزنجو صاحب، وہ انہوں نے خود ہی 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اور جمع 10 لاکھ وفاق کی طرف سے 20 لاکھ روپیہ۔ مجھے امید ہے کہ نہ صرف KP میں، پنجاب میں، بلکہ سندھ میں بھی یہی 20 لاکھ روپیہ ہوگا۔ 10 لاکھ پنجاب، 10 لاکھ صوبے کا، اب 10 لاکھ وفاق، 10 لاکھ صوبے کا ملا کے۔ اسی طرح جو گھر گرے ہیں، اب جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں ان کا سروے کیا جا رہا ہے۔ میں نے
درخواست کی ہے تمام وزرائے اعلیٰ سے کہ وہ جوائنٹ سروے کروائیں. یعنی NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی جو وفاق کی ہے اس کے جو سربراہ ہیں وہ پاک فوج کے ایک بہت فرض شناس اور بہت ہمت والے ایماندار وہ شخص ہیں لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز. ان کو میں نے کہا ہے کہ وہ PDMA جو صوبائی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کر جوائنٹ سروے کروائیں. اس کے علاوہ میں نے خود سپہ سالار جنرل باجوہ صاحب سے ان سے میں نے گزارش کی کہ مہربانی کر کے افواج پاکستان کی جو کورس ہیں پورے پاکستان میں ان کو وہ ہدایت جاری کریں کہ وہ اس جوائنٹ سروے میں وہ بھرپور تعاون کریں. اور انہوں نے کہا کہ یہ قومی فرض ہے, میں یہ ضرور کروں گا انشاءاللہ. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ حقداروں کا حق نہیں مارا جائے گا جوائنٹ سروے سے, اور جو جن کا حق نہیں ہے ان کو جو قوم کا جو ایک ایک پائی ہے وہ صرف حقداروں کو پہنچے, چاہے وہ یتیم ہے, بیوہ ہے, بزرگ ہے. میں بھی مل کے آیا ہوں. تو یہ جوائنٹ سروے ہوگا انشاءاللہ. پھر اگلا مرحلہ سٹارٹ ہوگا جو فصلوں کے نقصانات ہیں اور مکانوں کے جو گر گئے ہیں, جو پل سڑکات وہ جو گری ہیں ان کا بھی سروے کیا جا رہا ہے. اور چیئرمین NHA وہ میرے ساتھ ہیں, اب وہ سیکرٹری بن گئے ہیں. بڑی تعریف سنی ان کی میں نے بلوچستان میں کہ بڑا کام کر رہے ہیں وہ. تو ان کو میں نے ہدایت جاری کی ہیں کہ سڑکوں کو فی الفور جاری کریں اور فی الفور پلوں کی تعمیر کریں. تو اس طرح انشاءاللہ وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم اپنا فرض ادا کریں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسانی حد تک باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسانی حد تک مولانا صاحب بہت اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. اسد ان کے جو صاحبزادے ہیں نوجوان ہیں, بڑی وہ ہمت سے کام کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ وہ دنات میں مشغول ہیں. امیر مقام ہمارے جو صدر ہیں وہ جگہ جگہ دورے کر رہے ہیں اور نشاندہی کر رہے ہیں. خود میری کابینہ میں مشیر بھی ہیں امیر مقام. تو سب ہم مل کے یہاں پر ہم پیچھے حضرت کے جو بھائی MP ان کو ہم ان کے علاقے سے آئے ہیں. ابھی یہاں پر ضیاء الرحمان ہیں, یہ پنجاب میں ڈپٹی کمشنر میں رہے ہیں, بڑے فرض شناس یہ آفیسر رہے ہیں. میں نے ان کو ذاتی طور پر دیکھا, انہوں نے خوشاب میں بڑی ذمہ داری سے ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کی. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں, میں کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی ایک PMLN یا اتحادی جماعتوں یا جماعت اسلامی یا PTI یا پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کا ANP کوئی بھی ہو, کسی ایک فرد یا پارٹی کا کام نہیں. یہ اجتماعی کام ہے, ہمیں اجتماعی حصہ ڈالنا ہوگا. اور اسی طریقے سے جس طرح اس سیلاب کے موقع کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے چل رہے ہیں, اگر اسی طریقے سے اس ملک کو اگر 75 سال میں ہم نے ترقی اور خوشحالی کا وہ تصویر کشی کی ہوتی, جو وہ ممالک جو ہم سے بہت پیچھے رہ گئے, بہت پیچھے تھے, اور معاف کیجئے ان کو ہم حقارت سے دیکھتے تھے, آج ہم سے آگے نکل گئے. کیوں؟ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ, محنت اور امانت اور دیانت کے ساتھ, جو قرآن کریم میں جس کا بار بار حکم آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے, وہاں سے ہمیں درس ملتا ہے, وہاں سے ہمیں احکامات ملتے ہیں, وہاں سے ہمیں لیڈ ملتی ہے. حضرت قائد اعظم جن کی شمانہ روز محنت اور لاکھوں مسلمانوں کی شہادت سے پاکستان کے راستے میں جب وہ آئے تو دریا ان کے خون سے سرخ ہو گئے, ان کی قربانیوں سے. مگر 72 سال میں آپ کے بھی آباء و اجداد بڑے شاید ہجرت کر کے آئے ہوں گے کئیوں کے, مگر پاکستان کو 72 سال میں ہم نے کیا دیا؟ یہ ہے وہ لمحہ فکریہ, یہ ہے وہ سوال جس کے لیے ہمیں سب کو, مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا کہ اتنے مسائل کے بعد اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنی دولت دی ہے, دریا دیے ہیں. ابھی مولانا مجھے بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ دریائے سندھ کو عبور کرتے تھے, اور آج کس طرح پل بھی ہیں اور باقی جو ساز و سامان بھی موجود ہیں. لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو درد اور محنت سے ان 75 سالوں میں تمام حکومتوں کو, چاہے وہ سیاسی حکومتیں ہیں یا ماشاء اللہ ہی, اگر وہ درد دل سے کام لیتی تو پاکستان آج دیکھیے کہ آج IMF کے ہم ان کے آج غلام ہیں.
یہ کیسی آزادی ہے کہ معاشی طور پر ہم IMF کے غلام ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خداداد ملک پاکستان ہے؟ کیا یہ نفی نہیں ہے اس مالک کے احکامات کی، اس خدائے بزرگ و برتر کی، جس نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں احکامات دیے، اور یہ بھی کہ اپنا نماز ادا کرو اور رزق کی تلاش کے لیے دوڑ جاؤ. یہ حضرت بڑے یہاں پر مولانا صاحب بیٹھے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اتنے درد سے کرتے ہیں، اتنے خشوع اور خضوع سے، کہ میں جب بھی نماز کا موقع ملتا ہے میں نے کہا حضرت آپ امامت کرائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مغز ہے، روح ہے قرآن کریم کی، وہ یہی ہے کہ دکھی انسانیت کے لیے ان کا ہاتھ تھام لو، دن رات محنت کرو اور دن رات محنت کرو. بس اسی کو آج ہم اس آفت کے نتیجے میں اگر اس کو ہم آج بھی پلے باندھ لیں تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ڈیرہ اسماعیل خان کے عظیم سپوتوں، اور اس کیمرہ کے ذریعے میں پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ پھر خدا کی قسم کوئی مشکل، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ہمارے راستے میں پر رکاوٹ نہیں رہے گا. پھر پاکستان عظیم بنے گا اور قائد اعظم کا پاکستان بنے گا. میں یہاں پر آج تقریر کرنے نہیں آیا، پھر دوبارہ آؤں گا حضرت کی دعوت پر انشاءاللہ. تو میں آپ سب کو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس آفت کی گھڑی میں، اس لمحے میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور جب تک آخری آفت زدہ گھرانہ اور فرد اپنے گھر میں جا کے سکون سے رات کو نیند نہیں سوئے گا، اس کا گھر نہیں بس جائے گا، تعمیر نہیں ہو جائے گا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. پاکستان